دوستو آج کا ویڈیو 2019 UGC نیٹ کا تیسرا پارٹ ہے، جس میں ہم نے آپ کو 51 سوال سے لے کر 75 سوال تک کے جوابات شامل کیے ہیں، اور یہ 25 سوال کا ویڈیو ہے، اور یہ آپ کے سوالات بہت اہم ہیں۔ ہم اس کے علاوہ اوروں کے بھی جوابات بتاتے جائیں گے، تو آپ اپنی کاپی پر نوٹ بک پر لکھتے جائیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں 51واں سوال کہ درج ذیل محققین میں سے کس نے غالب کا دیوان مرتب کیا؟ تو صحیح جواب ہے امتیاز علی خان عرشی نے کیا۔ دوستو غالب کا پہلا اردو دیوان 1851 میں شائع ہوا، اس کے بعد 1847 میں شائع ہوا، اور پھر 1861 میں، پھر 1862 میں، اور پانچواں 1863 میں شائع ہوا۔ یہ 5 بار اردو دیوان غالب کا شائع ہوا۔ کتنی بار اردو دیوان غالب کا شائع ہوا؟ تو آپ جواب دیں گے 5 بار شائع ہوا۔ اور غالب کے اردو خطوط کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو آئیے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عود ہندی نام سے غالب کا پہلا اردو خطوط کا مجموعہ شائع ہوا 17 اکتوبر 1868 میں۔ غالب کی وفات یعنی غالب کے انتقال سے صرف 4 مہینے پہلے ممتاز علی خان کی کوششوں سے شائع ہوا۔ دوسرا اردو کے خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ کے نام سے شائع ہوا مارچ 1869 کو۔ یہ ان کے انتقال کے 19 دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ نے شائع کرایا۔ دوستو 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات ہوئی غالب کی۔ محی الدین قادری زور کا قول ہے اردو ہریانوی سے نکلی ہے، اور گیان چند جین کی اردو تنقید و تحقیق پر کتابیں ہیں، تحقیق کا فن اور اردو کی نثری داستانیں، یہ ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ 52واں سوال ہے اندر سبھا اور اندر سبھائیں کس کی تصنیف ہیں؟ صحیح جواب ہے ابراہیم یوسف کی۔ اندر سبھا امانت لکھنوی کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، اور اردو کا پہلا ڈرامہ جو لکھا واجد علی شاہ نے رادھا کنہیا کے نام سے لکھا، جو 1842 میں لکھا گیا تھا۔ 53واں سوال باغ و بہار میں پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ صحیح جواب ہے خواجہ احمد کا بیٹا ہے، اور فارس کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے یعنی شہزادہ ہے وہ دوسرے درویش میں ہے۔ اس شہزادے کا نکاح بصرہ کی شہزادی سے ہوتا ہے، اور چین کے بادشاہ کا شہزادہ چوتھا درویش میں شامل ہے۔ عبدالحق نے باغ و بہار کے بارے میں لکھا ہے کہ باغ و بہار میں سادگی پرکاری بیک وقت جمع ہیں، اور باغ و بہار کے بارے میں سید عبداللہ کا قول ہے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی ہے۔ 54واں سوال ہے مہذب قوموں کی پیروی کس کا مضمون ہے؟ تو صحیح جواب ہے سر سید احمد خان کی۔ دوستو 1870 میں سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا، اور 1869 میں خطبات احمدیہ تصنیف کی۔ محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب آب حیات ہے۔ شب قدر، صبح امید، ابر کرم، حب وطن، آزاد نے یہ نظمیں انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پڑھی تھیں۔ امداد امام عصر تاثراتی دبستان کے نقاد ہیں۔ کاشف الحقائق ان کی مشہور تصنیف ہے، اور حالی نے پہلی اردو شاعری کی تنقید پر مقدمہ شاعری کے عنوان سے کتاب لکھی، اور حیات سعدی کے مصنف حالی ہیں۔ 55واں سوال ہے سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ صحیح جواب احتشام حسین کا ہے۔ احتشام حسین کی تنقیدی کتابیں ہیں تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ آل احمد سرور کس سن میں انٹرنیشنل اورینٹلسٹ کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو گئے؟ تو صحیح جواب 1960 میں گئے، اور یہ قول آل احمد سرور کا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے، اور
دوسرا قول ہے غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں۔ یہ دونوں اقوال جو ہیں آل احمد سرور کے ہیں، اور غزل بڑی کافر صنف ہے، یہ بہت مشہور قول ہے، اکثر نیٹ کے امتحان میں آتا ہے، تو یہ بھی آل احمد سرور کا لکھا ہوا ہے۔ ایسا بادشاہ سلطنت پناہ کے زمام ایالت و سرفرازی اور عنان عدالت و بندہ نوازی بیچ ملک ہندوستان کے کف کفایت اور قبضہ درایت اوس کے میں آئی، یہ عبارت کس کی ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ کربل کتھا کی ہے، اور کربل کتھا کے مصنف ہیں فضل علی خان فضلی۔ یہ کتاب کربل کتھا 1732 میں شائع ہوئی۔ یہ روضۃ الشہداء کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہے۔ اس کا موضوع ہے شہدائے کربلا۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب کانپور میں لکھی تھی 1824 میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا، اور 1843 میں یہ شائع ہوئی۔ سبرس 1835 میں شائع ہوئی۔ ملا وجی کی یہ مشہور تصنیف ہے۔ قطب مشتری 1609 میں لکھی، سبرس عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی۔ 58واں ہے العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے ابن رشید کی۔ 59واں سوال عروض آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی، اور شمس الرحمن فاروقی افسانے کی اہمیت اور شعر شور انگیز ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ احتشام حسین افکار و مسائل کے تخلیق کار ہیں۔ وزیر آغا نظیم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 60واں سوال ہے مرزا دبیر کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ دلی میں ہوئی۔ دلی میں محمد رفیع سودا پیدا ہوئے، اور شیخ محمد ابراہیم بھی دلی میں پیدا ہوئے، یعنی مرزا دبیر اور یہ تینوں شاعر جو ہیں مشہور دلی میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں رجب علی بیگ سرور، امیر مینائی، عبدالحلیم شرر اور سرشار پیدا ہوئے۔ فیض آباد میں آتش اور ناسک پیدا ہوئے۔ الہ آباد میں اکبر الہ آبادی جو اردو کے مشہور نظم گو شاعر ہیں پیدا ہوئے۔ 61واں سوال ہے ترجمہ نگاری کا فن کس کی مرتب کردہ کتاب ہے؟ صحیح جواب قمر رئیس کی ہے۔ قمر رئیس ترقی پسند ادب 50 سالہ سفر ان کی کتاب ہے، اور پریم چند فکر و فن یہ بھی انہی کی تصنیف ہے۔ رشید حسن خان کی ادبی تحقیق اردو املا اور گلزار نسیم اور باغ و بہار ترتیب دی۔ محمد حسن نے ہندوستانی محاورے اور ادبی سماجیات پر کتابیں لکھیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے تنقیدی افکار اردو غزل کے اہم موڑ پر، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 62واں سوال آتا ہے قطعے میں کم سے کم کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ قطعہ ایسے اشعار کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ ہو۔ قطعے میں 2 یا 2 سے زائد بھی اشعار ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے حسن آرا۔ یہ 1838 میں مثنوی گلزار نسیم لکھی گئی، اور 1784 میں سحر البیان میر حسن نے لکھی، اور پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم لکھی۔ یہ کس کے جواب میں لکھی؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ سحر البیان کے جواب میں لکھی گئی تھی، کیونکہ 1784 میں سحر البیان اور 1838 میں مثنوی گلزار نسیم لکھی گئی۔ یہ دونوں مثنویاں شمالی ہند کی مشہور مثنویاں ہیں۔ افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی بھی شمالی ہند کی مشہور مثنوی ہے۔ اگلا سوال آتا ہے تذکرہ چمنستان شعراء کو کس نے مرتب کیا؟ صحیح جواب مولوی عبدالحق نے کیا۔ مولوی عبدالحق کی دوسری کتاب ہے اردو کا المیہ اور صوفیاء کرام کا حصہ، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ دوستو، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے ایک طالب علم محمد یوسف نے 1935 میں عبدالحق کو بابا اردو کا خطاب دیا، اور یہ خطاب ایسا
دیا کہ ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا، یعنی ایک جزو بن گیا۔ مولوی عبدالحق ماہر لسانیات بھی ہیں، اور نامدیو مالی نور خاں ان کے مشہور خاکے ہیں، اور چند ہم عصر ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے مولوی عبدالحق کا۔ جمیل جالبی پاکستانی شاعر ہیں اور پاکستانی تنقید نگار ہیں۔ تاریخ ادب اردو ارسطو سے ایلیٹ تک اور میرا جی ایک مطالعہ ان کی تنقید پر کتابیں ہیں۔ قاضی عبدالودود جہان غالب بحیثیت محقق، آزاد بحیثیت محقق ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اگلا سوال آتا ہے ہمارا، آب حیات میں میر مستحسن علی خلیق کا بیان کس دور کی تحت کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے پانچواں دور۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ جدید اردو شاعری کی بنیاد آزاد نے پنجاب کے مشاعرے میں ڈالی۔ محمد حسین آزاد کا قول ہے کہ ولی دکنی اردو شاعری کا بابا آدم ہے۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں محمد حسین آزاد کا قول ہے، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی۔ دوستو یہ قول یاد رکھیے گا اور ان کی کتابیں بھی یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنے دن میں لوٹتی ہے؟ 7 دن میں لوٹتی ہے۔ یہ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ آج کل یورپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شائستگی سے استعمال کیے ہیں۔ یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی کا ہے۔ رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ تو بحر حجج میں۔ صحیح جواب ہے۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ رباعی کا دوسرا نام 2 بیتی بھی ہے، یعنی اس میں 2 شعر ہوتے ہیں۔ 69واں سوال ہے، سلامتی کس ناول کا کردار ہے؟ صحیح ہے جواب ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی 1962 میں دلی سے مکتب جامعہ سے شائع ہوا اور راجندر سنگھ بیدی کا یہ چھوٹا ناول ہے۔ رانو اور تلو کا اس کا مرکزی کردار ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے جو 1959 میں منظر عام پر آیا۔ جگر مراد آبادی کے شعر سے قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کا عنوان منتخب کیا کہ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور گودان پریم چند کا آخری ناول ہے اور پریم چند کا پہلا ناول ہے اسرار معابد۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا مشہور ناول ہے۔ اگلا سوال ہے 70واں، ذیل میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی ہے؟ صحیح جواب ہے شعر العجم۔ یہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے اور مقدمہ شعر و شاعری حائلی کی ہے۔ سخندان فارس محمد حسین آزاد نے لکھی اور آب حیات بھی محمد حسین آزاد نے ہی لکھی۔ 71واں سوال آتا ہے، دنیا حیران ہو گئی ہے، اس کے مصرے اول کی نشان دہی ذیل کے مصروں میں سے کیجیے۔ تو یہ دوسرا صحیح ہے، آئینہ دکھا دیا یہ کس نے، دنیا حیران ہو گئی۔ یہ اول کا مطلب ہے کہ پہلے والا مصرع کون سا ہے اور دوسرا کون سا ہے، تو ہمیں اس کو اوپر رکھنا ہے، آئینہ دکھا دیا کس نے۔ اگلا سوال آتا ہے 72واں، غالب کی فارسی مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ کس نے کیا؟ تو صحیح جواب ہے دوستو حنیف نقوی نے کیا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ غالب نے 5 مثنویاں لکھی ہیں، باد مخالف، گہرے بار اور دعائے صبا ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ علی سردار جعفری کی تصانیف ہیں پیغمبران سخن اور ترقی پسند ادب۔ ان کی نظمیں ہیں جنگ اور انقلاب، آخری خط، آنسوؤں کا چراغ، ایک خون اور جیل کی رات ان کی مشہور نظمیں ہیں، یعنی علی سردار جعفری کی۔ 73واں سوال ہے، پھول متی پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ صحیح جواب ہے بدنصیب ماں کا ہے۔ پریم
چند کا پہلا ناول اسرار معابد ہے جو 1903 میں شائع ہوا۔ آخری ناول 1936 میں گودان شائع ہوا۔ منگل سوتر ان کا نامکمل ناول رہا اور آخری ناول گودان کا موضوع ہے کسانوں کی بدحالی اور ان کا استحصال۔ 74واں سوال آ جاتا ہے دوستو، اس مجموعے کی اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے، شاید ہی اس میں 2-4 نظمیں قابل برداشت ہوں۔ کس شاعر نے یہ بات اپنے مجموعہ کلام کے بارے میں لکھی ہے؟ تو صحیح جواب ہے دوستو فیض احمد فیض نے لکھی ہے، اور فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہیں نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا، دست صبا بہت مشہور ہے 1952 میں چھپا، زندہ نامہ 1956 میں شائع ہوا، میرے دل میرے مسافر 1981 میں شائع ہوا۔ جانثار اختر اردو کے مشہور شاعر ہیں، اور جانثار اختر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مغل اعظم فلم میں بھی اداکاری کی ہے، جو آپ سنگ تراش کا رول ادا کیا تھا وہ جانثار اختر ہی ہے۔ ان کا شعری مجموعے ہیں خاک دل، گھر آنگن، سویرا، کارواں وغیرہ۔ میرا جی کے شعری مجموعے ہیں گیت ہی گیت، مشرق و مغرب کے نغمے۔ نور میم راشد ان کا اصل نام ہے نظر محمد راشد، ان کے شعری مجموعے ہیں ایران میں اجنبی، گمان کا مسکن، ماورا وغیرہ وغیرہ۔ 75واں سوال آتا ہے دوستو، یہ رہا آپ کے اسکرین پر، پھر آپ اولاً کس شاعر سے متاثر ہوئے تھے؟ تو صحیح جواب ہے امیر مینائی سے ہوئے تھے دوستو۔ اس میں اصغر گونڈوی ہیں، ان کا نشاط روح شعری مجموعہ بہت مشہور ہے۔ حفیظ جالندری ہندوستان ہمارا ہے بہت مشہور ان کا شعری مجموعہ ہے، اور فراق گورکھپوری کا گل نغمہ، دھرتی کی کروٹ، روح کائنات فراق کے مشہور مجموعے ہیں، اور داغ کے ہیں گلزار داغ، مہتاب داغ وغیرہ شعری مجموعے بہت مشہور ہیں دوستو۔ یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے 25 سوال پر تیسرا پارٹ۔ یہ سوالات آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، اور امید ہے کہ یہ پسند آئے ہوں گے دوستو۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہر ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں نوازیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔